بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حوالہ ہزارہ کے ساتھ آپ کا میزبان مہر سیماب ایک بار پھر حاضر۔ ناظرین، حوالہ ہزارہ میں ہم پورے ہزارہ میں جاتے ہیں، مختلف علاقوں میں مسائل کی بات کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم جو ایک ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ ہے منشیات۔ منشیات کے حوالے سے یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں، ہم موجود ہیں یہاں پر ایک یونیورسٹی میں، تو یہاں پر ہم بات کریں گے کہ منشیات کی جو لعنت ہے معاشرے میں دن بدن زیادہ ہو رہی ہے۔ اگر میں بات کروں یہاں پر، اگر چھوٹی ایج کے لوگ گلیوں محلوں تک یہ آئس کی وبا ہوگی، اس طرح اور منشیات کی یہاں پر ینگ جنریشن جو انوالو ہوئی ہے اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے گا، اور یہاں کی جو ینگ جنریشن ہے ہم کوشش کریں گے ان سے جاننے کی۔ اس طرح ہم پروگرام کے آخر میں یہاں کی انتظامیہ پولیس سے بھی بات کریں گے کہ منشیات کو خاتمے کے لیے وہ کیا کر رہی ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پر چند اسٹوڈنٹ موجود ہیں جن سے ہم پوچھیں گے کہ منشیات جو کہ جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ کالجوں یونیورسٹی کے لیول تک یہ جو ہے منشیات کی جو وبا ہے یہ پہنچ گئی ہے، تو اسٹوڈنٹ کیا کہتے ہیں ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ پڑھتے ہیں آپ؟ جی، کون سے سبجیکٹ ہے؟ بی ایس انگلش ڈپارٹمنٹ کی ہوں، فرسٹ سیمسٹر۔ کیا کہیں گے، جس طرح کہ میں بتاؤں ہمارے معاشرے میں جو اس وقت بڑی تیزی سے منشیات جو ہے ہماری ینگ جنریشن میں بھی وہ چیز بہت زیادہ آ رہی ہے، دیکھنے میں آئی۔ جس طرح میں آئس کی بات کروں تو کافی اسٹوڈنٹس لیول کی اکثر بات ہم نے سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھی ہوگی، اور کالج یونیورسٹیز میں کہہ رہے ہیں کہ آئس کی جو ہے یہ جو لعنت ہے یہ پہنچ گئی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ کیوں اس میں انوالو ہو رہے ہیں، کیا آیا یہ درست ہے؟ بالکل، آج کل تو بہت زیادہ اس چیز کا کہ یونیورسٹیز میں اسپیشلی اسٹوڈنٹس بہت زیادہ اس چیز کو یوز کرتے ہیں، پڑھائی کا بہت برڈن ہوتا ہے تو وہ اس چیز کے سورس یوز کرتے ہیں کہ وہ آئس یوز کرتے ہیں کہ کیا مطلب کیوں یوز کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، مطلب برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے نا ایجوکیشن کا، تو وہ اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے آئس کا یوز کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ ایک بار یوز کرتے ہیں تو وہ اس کو اس چیز کی ایڈکشن ہو جاتی ہے کہ وہ بار بار اس چیز کو یوز کریں، اور جب کسی چیز کی ایڈکشن ہو جائے تو وہ تو مس یوز ہے اور وہ ابیوز میں آتا ہے پھر۔ تو بالکل یہ چیز ہے، اور ہم لوگ یہاں پہ اسی لیے ہیں کہ ہم اویئرنیس دیں لوگوں کو اس چیز کے بارے میں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز اگر آپ انکنٹرولیبلی یوز کرو تو وہ آبویسلی اس کا افیکٹ بہت برا ہوتا ہے۔ تو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ اسٹڈی کے لیے یہ تو بات آپ کر رہی ہیں، تو یہاں پر یونیورسٹیز میں یہ چیز کیسے پہنچتی ہے، کون لاتا ہے، آخر وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں جو کہ اس پہ کام کر رہے ہیں، ینگ جنریشن کو خراب کر رہے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ اس کا جواب یہاں پر ایک تو یونیورسٹی کے اندر ہی مطلب کچھ ہوتے ہیں جو سپلائی بھی کرتے ہیں، تو ایک تو ہاں اسٹوڈنٹس بھی کرتے ہیں، تو وہ یہ چیز ہے کہ پہلے تو ان کو اس چیز کے بارے میں اویئر کیا جائے کہ یہ چیز غلط ہے، یا تو ان کو اس چیز سے روکا جائے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کازز ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یوز کرتے ہیں لوگ، بہت سے اور بھی نہیں، آپ نے کہا ان کو اویئر کیا، اویئرنیس کی بات تو نہیں، آپ ان کی کمپلین دیکھیں، اس کے لیے پولیس کا جو محکمہ ہے اس میں کمپلین کوئی آپ مطلب کوئی بھی یونیورسٹی ہے، کوئی بھی کالج ہے، خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو ایسے کوئی بندے پکڑے گئے ہیں یا ان کے خلاف کوئی بولتا بھی ہے؟ بولتے تو ہے، لیکن اتنا زیادہ وہ چیز نہیں ہے، مطلب زیادہ ہو تو یہ چیز زیادہ رک سکتی ہے اگر زیادہ اس پہ کام کیا جائے تو۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس طرح کچھ اور اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں، جس طرح کہ ہم نے یہاں پر فیمیل سے بات کی تو میل سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس لعنت کے بارے میں، جو منشیات کا جو لعنت ہے ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کیسے روکا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کہتے ہیں کی بات کر رہے تھے۔ اویئرنیس تو بہت ہوتی ہے لیکن یہ چیز کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ اگر منشیات کی لعنت دیکھیں، آئس کی میں بات کروں تو ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ گلیوں محلوں میں، کالج اسکولوں تک یہ چیز پہنچ گئی ہے۔ تو اویئرنیس کمپینس ہوتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ چیز کیسے ختم ہوگی؟ جی بالکل، اویئرنیس کمپین ہوتی ہے، لیکن دیکھیں جیسے میں آپ کو تھوڑا سا میرا ایک اپنا کانسیپٹ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ڈرگ ڈیلر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ڈرگ لینے والا۔ جو ڈرگ لینے والا ہوتا ہے وہ ہم میں سے ہوتا ہے، جیسے میں وہ ڈرگ لینے والا ہوں۔ تو ہماری اویئرنیس کی ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ڈرگز لینے والے، جب ہم ان لوگوں کو کم کر دیں گے نا، لینے والے کم کر دیں گے، بیچنے والے بازار میں بیچتے رہے اپنے۔ دیکھیں ہماری پولیس پکڑے، بیچنے والے کو کون پکڑے گا یہ بتائیں؟ نہیں، وہ پکڑیں گے، اب دیکھیں 2 کو پکڑیں گے، 10 کو پکڑیں گے، 50 کو پکڑیں گے، کتنوں کو جیل میں آپ ڈالیں گے؟ وہ تو آپ جیلوں میں ڈال دیں گے، لیکن وہ اور نکل آئیں گے اور بیچنے والے آ جائیں گے۔ جب مجھے اگر ڈرگس کی ضرورت ہے نا تو میں ڈرگ، اگر میں 10 لوگوں کو پکڑوں گا تو میں کسی یار میں کو 10 پکڑے جائیں گے، میں کسی یار میں سے جا کے ڈرگس لینے کی کروں گا، ڈرگس مل جائے گی۔ لیکن ہماری جو اویئرنیس، ہماری کمپین، ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم جو ڈرگس لینے والے ہیں وہ لوگ کام کریں، جو آنے والی ہماری جنریشن ہے نا۔ اب دیکھیں ایک بندہ اگر ڈرگس میں لگ گیا ہے تو آپ کو پتہ ہے نشہ ایک ایسی چیز ہے، اگر نشے پہ کوئی عادی ہو جائے اس کو پیچھے لانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ کوئی ایک بندہ نشے پہ لگتا ہے نا، اس کی پورا خاندان، اس کی فیملی، وہ پورے سفر کرتے ہیں، اس کی اپنی آنے والی فیوچر ساری جنریشن اس کی وہ خراب ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹارگیٹ ہی نئے بچوں کی کیا جاتا ہے کہ اس کی یہ لالچ دی جاتی ہے کہ یار آپ کے کون لوگ ہیں، مطلب یہ بتائیں نا ذرا، کون لوگ ہیں؟ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نئے بچے آتے ہیں، ان کو کون لوگ ہیں؟ یہ دیکھیں
کمپین ایسی ہوتی ہے. اب جیسے میں بیٹھا ہوں, میرے 3-4 میں دوست ہوں, یہ چھوٹی سی ایک نا وہ کیسے کہتے ہیں کہ خواہش, ایک کہتے ہیں کہ مزے میں ہم مزے میں اس فیلڈ میں چلے جاتے ہیں, مزے میں پھر وہ ہم اس پہ ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم ایسی اس پہ چلے جاتے ہیں, لائف تباہ ہو جاتی ہے. اچھا, ان کے والدین کی اگر میں بات کروں, ان کے والدین کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کے بچوں کو وہ دیکھیں کہ میرا بچہ اگر پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے, مطلب اس کی نظر رکھنی چاہیے. والدین کا بھی اس میں بنتا نہیں بنتا؟ جی آپ کی بالکل رائٹ بات ہے. اگر کوئی والدین بھی اگر مجھے سن رہے ہوں گے تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچے کو کمپنی دیکھیں, کن دوستوں میں بیٹھتا ہے. آپ کو پتہ ہے بچہ خراب ہی کمپنی میں ہوتا ہے. اگر آپ کا 4 دوست ہے, اس میں ایک نشے والا دوست ہے, تو وہ لازمی وہ جو 5 میں نہ کرتے ایک نہ ایک دن اس نے اس پہ لگ ہی جانا ہے کہ وہ کہے گا یار میرے دوست یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں, بڑا وہ تو کہیں گے بڑا مزہ آ رہا ہے یار, تو وہ مزے میں پھر ان کی وہ بھی ایڈ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح, بڑی اچھی بات کی کہ سوسائٹی میں اگر والدین اگر اچھی بری سوسائٹی سے اپنے بچوں کو دور رکھے تو وہ بھی اس دانت سے دور جا سکتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں منشیات سٹارٹ اس طرح ہوتی ہے, سٹارٹ ہم فیشن سے کرتے کہ یار بس یہ تو جسٹ سگریٹس, یہ تو ویلو ہے, یہ ہے وہ ہے. ہم سٹارٹ یہاں سے کرتے, پھر یہاں سے بڑھتے ہم بہت آگے چلے جاتے ہیں. اور یہ پتہ ہے اس سے آگے جو سٹارٹ ہم صرف ایک سگریٹ سے کرتے ہیں, یہ پھر مطلب جتنے کرائم ہوتے ہیں اس میں سے موسٹلی پیپل جو ہے وہ ڈرگ ابیوزر ہوتے ہیں. اس کا ہم روک تھام اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر ہم جو آلریڈی لوگ اس طرح بہت سے ڈرگ ابیوزر ہے جو کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں ریہیبلیٹیشن کرا دے آپ, ہم چھوڑ دیں گے, تو ہمیں ریہیبلیٹیشن سینٹرز کھولنے ہوں گے. اتھارٹی جو ہے وہ اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر کھولنے ہوں گے. اویئرنیس ہر جگہ ہوتی ہے, اویئرنیس ایون کانسرٹس میں بھی ہے. آپ اگر سگریٹ پیتے ہوئے پکڑے گئے آپ کو آن دا اسپاٹ 10,000 فائن کر دیں گے. اس طرح بہت ہر جگہ اویئرنیس ہوتی ہے. ہم نے خود 2nd سیمسٹر میں اویئرنیس کی تھی. اویئرنیس ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن ہم روکیں گے اس کو. اس طرح کے ریہیبلیٹیشن سینٹر جو آلریڈی انوالو ہے ان کو بچائے, اور جو جس طرح ڈرگ ابیوزر ہے ان کا مطلب اب فار ایگزامپل میرا دوست کر رہا ہے تو اس کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ ہاں میرا دوست کر رہا ہے, اس کو پہلے پکڑو. سرکل جو ہے وہ خراب ہوتا ہے, معاشرہ خراب کبھی بھی نہیں ہوتا. ایک سرکل میں آپ پڑ جاؤ, وہ جس طرح میرے بھائی نے بات کی کہ آپ صرف ایک سگریٹ سے سٹارٹ کر دو, پھر آپ بہت آگے جاتے ہو. آپ کہتے ہو کہ یار یہ میرا دوست کر رہا ہے تو اوبویسلی اس کا مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے. کل آپ پیپر کے ٹینشن میں ہوتے ہیں, فیملی ٹینشن اور بہت سے بارڈنس ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار اگر یہ ٹینشن فری ہو جاتے ہیں, لیٹ می ٹرائی. ایک ٹرائی سے آپ پھر کہتے ہو چلو اس سے تو کچھ نہیں ہوتا, اس سے تو کچھ نہیں ہوتا, اس سے تو مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے. اس طرح کرتے کرتے آپ بہت آگے چلے جاتے ہو, اور وہ پھر آگے آپ کو بہت خراب کرتے ہیں. اور جتنے کرائم ریٹس ہے اس میں موسٹلی پیپل جو ہے وہ ڈرگ ابیوزر ہے. جی ہمارے ساتھ کچھ اور اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں منشیات کے حوالے سے, وہ کیا اپنا مائنڈ رکھتی ہیں یا کیا کہنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیا کرتے ہیں؟ میں لاسٹ سیمسٹر ہے. پڑھتی ہیں؟ جی پڑھی ہوں. اسٹوڈنٹ ہیں؟ ہاں جی ہاں جی. اچھا, منشیات جس طرح میں بات کروں کہ یونیورسٹیز لیول کالجز لیول تک آ گئی ہیں, تو کیا پیغام دینے چاہیں گی آپ؟ کیا کہتی ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے اگر دیکھیں اگر آپ پیچھے جائیں تو منشیات ان کالجز یونیورسٹیز میں نہیں تھی. اب اگر میں آئس کی بات کروں تو بہت زیادہ اسٹوڈنٹ اس میں انوالو ہو گئے ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ مین وجہ تو بیڈ کمپنی, جو دوستی میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, پڑھائی نہیں کرے اور بس ان معاملات میں چلے گئے سب. تو کیسے, مطلب دیکھیں اسٹوڈنٹ یہاں پہ مقصد کیا ہے آپ کا؟ پڑھنے کا ہے. ہاں ہماری مقصد سے پڑھائی ہے نا یہاں پہ. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں والدین بھی ظاہری بات ہے, والدین اتنا خرچہ کرتی ہے, ادھر بھیجتی ہیں, تو اسٹوڈنٹ کو کیا پیغام دیں گی جو ان چیزوں میں آ رہی ہیں یا ایکسٹرا ایکٹیویٹیز وہ کر رہی ہیں, جو تعلیم کے لیے مقصد ان کا تعلیم ہوتا ہے, لیکن وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں داخل ہو جاتی ہیں جو کہ آگے جا کے ان کی زندگی اور موت کے جس میں نشے کی لعنت میں پڑ جاتی ہیں. تو کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے تو ہمیں بہت ریلیکس ہو جائیں گے ہم لوگ, اس سب کچھ ہمارا مائنڈ بہت ریلیو ہو جائے گا. مگر وہی مطلب مین پرابلم ہے بیڈ کمپنی ہے. بیڈ کمپنی کی وجہ سے سب کچھ ان لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے, ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. وہ اپنی ہیلتھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. تو کیا ان اسٹوڈنٹ کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں صرف یہی کہوں گی کہ بھائی اپنی کمپنی اچھی کر لیں, اور پڑھائی, ہم یونیورسٹی آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور انجوائمنٹ کے لیے. انجوائمنٹ کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم نشے کریں, یہ انہیں نہیں کرنے چاہیے. اچھا, میں آپ سے کویشچن کرنا چاہتا ہوں. اب ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہوگا, ملے ہوں گے ایسے بندوں سے جو کہ اس منشیات کی لعنت میں پڑی ہوئی ہیں, یا میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے, تو وہ اتنی مہنگی چیز کیسے خرید, پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیں آج کے اتنے اخراجات ہیں. اگر والدین کی میں بات کروں, بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو تعلیم کروا رہے ہیں, تو وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کے پاس اپنے پیسے بھی ہوتے ہیں, مگر جن کے پاس نہیں ہوتے وہ چوریاں کر لیتے ہیں پھر. اور وہ اپنے چوریاں کہاں اپنے گھر میں ہی کر لیتے ہیں, اپنے ماں باپ کی چوریاں کر لیتے ہیں, کیونکہ انہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کی ضرورت ہے, وہ ان کی نیڈ ہے, اور انہوں نے اپنی نیڈ پوری کرنی ہے. اور یہ بھی صحیح ہے بات کہ فیشن بنا لیا لیتے ہیں. ہاں یہ تو سگریٹ سے شروع ہوتی ہے, آگے پھر چلتے. ہاں یہ تو فیشن بن ہی گیا اب تو. جی نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے.
جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو مین ریزن ہے جس وجہ سے لوگ اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں وہ یہ کہ ایک تو جب ہم کسی اکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں تو بہت اسٹریس ہوتا ہے، کوئز کا، ایگزامس کا، پیپرز وغیرہ کا، تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم اگر اس چیز میں انوالو ہوں گے تو ہمارا تھوڑا سا اسٹریس کا لیول جو ہے وہ کم ہو جائے گا، ہمیں ایک سکون ملے گا، پوری رات ہم بیٹھ کے پڑھ سکیں گے اگر ہم نے اس چیز کا جو ہے وہ یوز کیا. تو یہ بہت غلط ہے. اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ کسی بھی ایسی چیز میں انوالو نہ ہو کہ ان فیوچر ان کے پیرنٹس کو اس وجہ سے امبیرسمنٹ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے. تو وہ یونیورسٹیز یا اسکولس کالجز آتے ہیں پڑھائی کے لیے تو ان کا جو مین فوکس ہے، مین موٹو ہے، وہ صرف ایجوکیشن ہونا چاہیے. تو کون ان کو کہتا ہے کہ یہ آپ پئیں تو رات پوری جاگنا پڑتا ہے؟ تو اس میں اس سے پہلے بھی تعلیم لوگ حاصل کرتے رہے ہیں. سوشل میڈیا، تو یہی راستہ ہے. سوشل میڈیا لوگ جو ہے ون کلک کا وے، آپ سرچ کرتے ہو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا ایسا ڈرگ ہے جو آپ کو جو ہے وہ ریلیکس کرے گا، کون سا ایسا اینٹی ڈپریسنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے پوری رات جاگ سکتے ہو. تو بہت سے ایسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، ڈفرینٹ ہے. باقی بہت سے سورسز بھی ہیں، لوگوں کو ادھر ادھر سے اپنے فرینڈس سے وغیرہ سے پتہ لگتا ہے، ان کے فرینڈس کو ان کے سرکل سے پتہ لگتا ہے. تو کمپنی بھی بہت میٹر کرتی اچھا، ہے. اس کے انجام کا پتہ ہے آخر میں جب وہ بڑھتی جاتی چیز تو اس کا دیکھیں اس کی ریکوری میرے خیال ہے 1% سے بھی کم ہے. تو اس کا انجام آگے پھر نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہونا جا رہا ہے. وہ جب اس چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کچھ نہیں دکھائی دیتا، نہ ان کو اپنے پیرنٹس کی عزت کا خیال رہتا ہے، نہ اپنی عزت کا خیال رہتا ہے. وہ صرف ان کو اپنی ایک نیڈ ہے جس کو پورا کرنا ہوتا ہے. وہ پھر کچھ نہیں دیکھتے کہ اس سے جو ہے وہ اس کے سرکمسٹانسز جو ہے فیوچر کے لیے کیا ہوں گے. جی ناظرین، جس طرح کہ ہم نے بات کی یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹ سے، تو اس طرح ہم آگے جو ہے یہاں پر جو پولیس جو یہاں پر آر پی او صاحب ہیں، ڈی پی او صاحب سے بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح کہ ہم نے حوالے ہزارہ میں اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی جس طرح کے منشیات کی روک تھام کے لیے اویئرنیس کے حوالے سے یا ان کا کیا کہنا تھا، جس طرح انہوں نے کہا کہ یہاں پر کافی اسٹوڈنٹس بھی مختلف کالجز کی اگر میں بات کروں پورے خیبر پختونخوا کی، کیا پورے پاکستان میں یہ لعنت جگہ جگہ پھیلی ہوئی منشیات کی، اور خاص طر اسٹوڈنٹس کی اگر میں بات کروں زیادہ اسٹوڈنٹس سے ہم نے بات کی تھی اسی حوالے سے جس طرح پولیس کا جو کردار ہے، جو اویئرنیس ہوتی ہے، یا اس کے حوالے سے جس طرح وہ منشیات کی روک تھام کے لیے کیا ہوتی ہے ایکٹیویٹیز کی. جس طرح بتاؤں کہ ایبٹ آباد میں ہم موجود ہیں اس وقت، تو ایبٹ آباد پولیس میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایس پی انویسٹیگیشن اشتیاق خان. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، اویئرنیس کے حوالے سے ہم نے بھی اسٹوڈنٹس سے بھی بات کی، ایک پروگرام بھی یہاں پر ہوا. تو پولیس ان بچوں کو یا ان لوگوں کو کیسے اویئر کرے گی کہ جس طرح کی آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ایسا نشہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یہاں پر پڑھنے آتے ہیں اور مہنگی سے مہنگی اور اتنی کاسٹلی چیزیں وہ کیسے لیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹ جب تک ساتھ نہیں دیں گے پولیس کا، تو پولیس اکیلے میں کیا کرے گی، یا عوام کا ساتھ بھی ضروری ہوتا ہے. تو پولیس اس حوالے سے منشیات کی جس طرح کی لعنت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، روک تھام کے لیے کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مہر سیماب صاحب اور کیٹو ٹیلی ویژن کا. بنیادی طور پہ جو کمپین یہاں پہ ڈی آئی جی صاحب ہزارہ نے سٹارٹ کی تھی ڈرگ فری ہزارہ کے حوالے سے، یہ اسی کمپین کی ایک کڑی تھی. یونیورسٹیز کے بارے میں جو جنرل سروے عام ہوا ہے اس میں یہی تھا کہ آئس جیسی زہر قاتل جو نشے کی قسم ہے وہ یونیورسٹی لیول پہ جو مافیاز ہیں وہ وہاں پہ ان کو بیچ کے اور نوجوان نسل کے مستقبل کو تاریک کرنے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہاں کامسٹ یونیورسٹی کے تعاون سے ہم نے یہاں پہ سیمینار کیا، اور اس سیمینار کی خاص بات یہ تھی کہ ایک تو اسٹوڈنٹ کو یہ آگاہی دی گئی کہ یہ آئس ہے کیا چیز، کے نقصانات کیا ہیں، اس کی ایڈکشن کے بعد فیوچر کیا ہے اس کا. اور دوسرا ان کو یہ بھی جو پلس پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یونیورسٹی نے اپنے ایمبیسڈرز اور ایڈوکیٹس جو تھے وہ نامینیٹ کیے. ہر ڈپارٹمنٹ سے 2 اسٹوڈنٹس انہوں نے نامینیٹ کیے. انہوں نے ایکٹیویٹیز کی ڈرگ کے حوالے سے اویئرنیس اپنے طور پہ انہوں نے یونیورسٹی کے اندر بھی چلائی، اور یہ ایک کنٹینیوس ہمارے ساتھ ان کا لائزان رہے گا. اور یہ ہر مہینے میں اور 15 دن کے بعد کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کریں گے، اویئر کریں گے تاکہ ہماری نوجوان نسل اس زہر قاتل سے بچ سکے. ایک ٹائم کا نشہ نہیں ہے، اگر آپ نے ایک دفعہ اس کو یوز کر لیا تو پھر ساری عمر آپ اس کی ریکوری کے چانسز بھی پوائنٹ سم تھنگ ہے 9 ہونے کے برابر ہیں. تو ان کو بتانا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ جب ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو آٹومیٹکلی سپلائی پہ بھی فرق پڑے گا.
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم انشاءاللہ تمام سٹیک ہولڈرز جو معاشرے کے ہیں ان کے پاس جائیں گے. ہم علماء اکرام کو اس میں انوالو کریں گے, ان کے تھرو لوگوں تک یہ میسج پہنچائیں گے, سول سوسائٹی کے پاس جائیں گے, ٹریڈ کے پاس جائیں گے, مختلف ادارے جو ہیں, تاکہ ہر طرف لوگوں کو اس بات کی آگاہی ہو جائے کہ یہ کتنا خطرناک قسم کا نشہ ہے, اور اگر ایک دفعہ کوئی اس کا عادی ہو گیا تو پھر اس کی زندگی تباہی کی طرف. سر لاسٹ میں میسج کیا دیں گے والدین کے لیے؟ دیکھیں, میرا تو بڑا سمپل سا میسج ہوگا کہ وہ اپنی تمام جمع پونجی اور تمام مستقبل کے خواب اپنی ان بچوں اور اپنی ان جوت کے ساتھ منسلک کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو جہاں وہ اتنی ساری چیزیں اپنی آسائشیں کٹ کر کے ان کی بہتر تعلیم اور بہتر فیوچر کے لیے وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی ایکٹیویٹیز پہ ضرور نظر رکھیں, ان کے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول کریٹ کریں تاکہ وہ کوئی بے روی کا شکار نہ ہو سکیں, اپنے تجربات منتقل کریں, ان کو ان چیزوں سے جن سے نقصان ہو سکتا ہے وہ گھر سے ہی اگر ان کی تربیت یا آگاہی ہو جائے, بیڈ سوسائٹی سے اپنے آپ کو دور رکھیں, تو میرے خیال میں پھر یہ کام اور آسان ہو جائے گا. بالکل ناظرین, جس طرح کہ آپ نے سنا یہاں پر ایس پی اشتیاق صاحب نے بھی بڑی تفصیلاً جو ہے بتایا کہ اسٹوڈنٹ کو اویئر کیا جائے گا اس طرح, اور جو یہاں پر سوسائٹی میں جتنی بھی آگاہی مہم ہوں گی وہ بھی جاری رہیں گی. ناظرین, اس طرح ہم کوشش کریں گے ڈی آئی جی ہزارہ بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی, جس طرح کے ڈرگ کے حوالے سے یہاں پر ہم نے کچھ یہاں پہ اسٹوڈنٹ سے بھی بات کی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی آئی جی ہزارہ میر ویس صاحب, جنہوں نے یہاں پر جو سرمنی ہوئی اس حوالے سے انہوں نے آگاہی مہم میں یہاں پر کافی جو اسٹوڈنٹ وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا. اس طرح ڈی آئی جی صاحب کیا کہتے ہیں, جس طرح کہ یہاں پر اگر آئس کی بات کریں جس طرح گلی گلی محلے اور کالجوں تک یہ چیز پہنچ چکی ہے, تو اس کی روک تھام کے لیے وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. سر کیا کہیں گے, آج جو سرمنی ہوئی یہاں پر جو آگاہی مہم ہوئی, کافی تعداد میں اسٹوڈنٹس اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی شرکت کی, پولیس ڈپارٹمنٹ نے جو آج ایونٹ یہاں پر آرگنائز کروایا, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سی ایم صاحب جو کے پی ہیں اور ہمارے آئی جی صاحب, ان لوگوں کا ایک ویژن ہے کہ کے پی میں سے ڈرگز جو ہیں ان کو ہر طرح سے ایریڈیکیٹ کیا جائے, اور اسی پالیسی کو آگے لے جاتے ہوئے ہم نے کوشش یہ کی کہ وہ طبقہ جو ان آئس ٹائپ کے ڈرگ سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے, جس میں بچے اور جو ہماری یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں یہ زیادہ متاثر ہیں, تو ہم ان کے پاس خود جائیں اور ان میں ایک اس قسم کی اویئرنیس لے کے آئیں کہ وہ عوام میں ان خیالات کو زیادہ اجاگر کریں کہ یہ ڈرگ ابیوز جو ہے اس سے کتنے نقصانات اسٹوڈنٹس کو ہوتے ہیں. اور اس کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہم نے ڈائریکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے تعاون سے اور ان کی ٹیم کے تعاون سے کامسیٹ سے لیا, اور کوشش ہماری یہی ہے کہ جس طرح یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی ٹیمز بنی ہیں, آپ نے خود ابھی دیکھا ہے انہوں نے جو کانٹینٹ ڈیولپ کیا ہے, اس کانٹینٹ کو ہم بھی لوگوں تک پہنچائیں, اور مزید جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی اس قسم کے گروپس جو ہیں ان کو لایا جائے. اور صرف یہ جو ڈرگس کے اگینسٹ ہمارا ایک جہاد ہے یہی نہیں, بلکہ اور بھی ہمارے یہاں پہ جتنے بھی اس قسم کے پبلک سروس کی انیشیٹیوز ہیں اس میں ہم اسٹوڈنٹس کو انوالو کریں, تاکہ ایک تو ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی وہ بہتر ہے, اور دوسرے سوسائٹی کو بہتر بنانے میں بھی وہ اپنا مزید ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو جو ان کی فیکلٹی کر رہی ہے, جو یہ اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں, مجھے تو اس سے ایک امید ہے کہ انشاءاللہ ہزارے میں ایک بہتری جو آ سکتی ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے آ سکتی ہے. سر, روک تھام کے حوالے سے اگر میں بات کروں اوورآل, جس طرح کے کافی مقدار میں یہاں پر منشیات بھی پکڑی گئی, منشیات فروش بھی پکڑے گئے, لیکن یونیورسٹیز لیول کے جو آپ اقدامات کی جیسے یہاں پر اسٹوڈنٹس بھی اس حوالے سے آگے پیش ہیں, تو ان کے لیے کیا کوئی اسپیشل آپ پولیس کی کیا ان کو یہاں پر معاونت حاصل ہوگی کہ وہ کھل کے ان لوگوں کو جو ہے یہاں پر پکڑیں جو کہ منشیات یہاں پر کون لاتا ہے, کالجز میں جو لا رہے ہیں, یا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بیسک کام جو ہمارا ہے وہ انفارمیشن ڈیولپمنٹ کا ہے. ہم ان بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ کون سے وہ عناصر ہیں جو یونیورسٹیز میں انگریس کر گئے ہیں, جو لیزن کی ٹیمز ہیں ان کے ساتھ بات کریں, ان کو بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ان کی یونیورسٹیز میں ایسا کام کر رہے ہیں, یا وہ کون سے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ابیوز ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہمارا کام شروع ہوتا ہے, اور انشاءاللہ اس طرح کی کولیبریشن رہے گی تو بہتری آئے گی. سر مزید جس طرح بھی آپ نے کہا مختلف کالجز بھی جائیں گے, ہزارہ بھر میں دیکھا جائے تو کافی یہاں پر اویئرنیس کی ضرورت ہے, تو باقی یونیورسٹیز یا کالجز میں بھی میں نے جس طرح بھی بتایا بھی کہ چونکہ کرونا کی وجہ سے
بہت بڑی گیدرنگ ہو نہیں سکتی تھی اور چھوٹی چھوٹی گیدرنگز ہم اپنی چھوٹی جو ٹیمیں ڈی پی او صاحب نے بنائی ہوئی اس کے ذریعے کر بھی رہے تھے. لیکن اب چونکہ وہ خطرہ تھوڑا سا ٹل گیا ہے تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بڑی گیدرنگز کریں, ان کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کریں. یہ نہ ہو کہ ہم صرف ایک دن آئیں اور ایک لیکچر دیں اور اس کے بعد بھول جائیں. یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہو کہ ایک باقاعدہ روسٹر بنایا جائے جس میں پولیس کو ہر مہینے میں ہر دوسرے مہینے بلایا جائے اور ان کے ساتھ انٹریکشن ہو. پھر جو یہ ٹیمز ڈیولپ کر رہے ہیں آبویسلی ان کا انٹریکشن تو آپس میں رہے گا ہی, تو اس سے جتنی بھی بہتری آئے گی وہ آپ کے سامنے ہوگی اور آپ اس کو رپورٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. بالکل, جس طرح میر وائس صاحب نے کہا کہ یا صرف یہاں آنا نہیں ہے یا ایونٹس تک نہیں ہے تو اس پہ کارروائی بھی ہوگی. اس طرح ہمارے ساتھ ڈی پی او ایبٹ بھی موجود ہیں, وہ کیا کہتے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایونٹ ہوا منشیات کی روک تھام کے لیے, جس طرح کہ میں آپ کہوں کہ اسٹوڈنٹس بھی کافی انوالو ہو چکے ہیں. اگر آئس کی میں صرف بات کروں تو کیا کہیں گے اس کی روک تھام کے لیے؟ دیکھیں, جس طرح آر پی او صاحب نے کہا ہے, یہ ایک انیشیٹو ہے. ہماری نارکوٹکس ایریڈیکیشن ٹیمز تمام ڈسٹرکٹس میں آلریڈی کام کر رہی ہیں. ضرورت اس چیز کی تھی کہ جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں اس پہ فوکس کیا جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری جو پاپولیشن ہے زیادہ تر یوتھ ہے, تو اس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. ہم نے والنٹیئرز بنائے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور ہماری انفارمیشن گیدرنگ بہتر ہو جائے گی. اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ڈرگ پیڈلرز نے یا ڈرگز نے انگریس کیا ہوا ہے اس کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے میں ہمیں مدد ملے گی. بالکل ناظرین, جس طرح کہ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, جس طرح کہ ڈی پی او ایبٹ آباد, اس طرح ڈی آئی جی ہزارہ میر وائس صاحب نے بڑی تفصیل بات بتائی کہ جس طرح منشیات کی روک تھام کے لیے جو کام ہو رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ پولیس تو کام کر رہی ہے. جس طرح سب سے پہلے کوئی ایسی بات ہوتی ہے لوگ پولیس کو ہی کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو نہیں روکتی, لیکن عوام کا ساتھ بھی ضروری ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان مہر سیما کو اجازت ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.